آپ نے پاک مذبح کو یہاں پر قائم کیا ہے اور ہم تیری چراگاہ کی بھیڑیں تیری پاک حضوری میں چھپی ہوئی تجھے قدوس 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 کہہ کر پکارتے ہیں، اس لیے کہ تو رب الفاظ عزت بزرگ جلال اور سجدے کے لائق ہے، حمد و ثنا کے لائق تو ہے، شکر گزاری کے لائق تو ہے، سجدوں کے لائق تو ہے، سارا جلال یسوع تجھے دیتے ہیں جو ہمارے دکھوں کا مداوا، ہمارا مشکل کشا اور مصیبت میں ہماری تسلی ہے۔ اے خدا اب جب کہ وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم تیری آواز کو سنیں، تیرے بندہ کی معرفت، تو اپنے بندہ کے ساتھ ہو، تیرے پاک حکم مسا تیرے خادم پر ٹھہر جائے، جتنی دیر بھی تیرا خادم ہے خدا تیری آواز کو ہم تک پہنچائے، تیرے پاک روح کی معموری سے بھرا رہے، اور اے خدا ہم سب سننے والے بھی ڈرتے ہوئے کامتے ہوئے تیرے کلام کو اپنی زندگیوں میں قبول کرنے والے بنے۔ اے خدا پورے ماحول پر تیرا قبضہ چاہتے ہیں، تیرے پاک حکم مسا ٹھہر جائے اور ہم اپنی پوری توجہ اپنا پورا دھیان ہے خدا تیری طرف لگائیں اور تیرے کلام کو سنیں جو ہماری نصیحت اور ہماری تربیت کے لیے ہے۔ یسوع کے نام سے مانگتے ہیں۔ آئیے وقت ہوا چاہتا ہے خداوند کی میز کے متعلق تعلیم پائے، سو خدا کے خادم سے التماس کرتے ہیں بھائی تشریف لائیں۔ سب شکریہ خداوند یسوع مسیح کے نام میں تمام عزیز بہن بھائیوں کو سلام، اور خداوند کی ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم اس کی حضوری میں ہیں۔ آئیے مقدس کلام میں سے اپنی برکت کے لیے پولس رسول کا خط کرنتھس کے مقدسوں کے نام، پہلا عام خط ہے، اس کا 11واں باب ہے اور اس کی 23ویں آیت سے۔ پہلا کرنتھیوں 11واں باب اور اس کی 23ویں آیت سے کلام میں یوں لکھا ہے، کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو، کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے۔ اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیے وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا۔ پس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے، کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا۔ اسی سبب سے تم میں بتیرے کمزور اور بیمار ہیں اور بہت سے سو بھی گئے، اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پائے۔ کلام خدا کا پڑھا سنا جانا ہم سب کی باعث برکت ہو۔ سو عزیزو، خداوند کی پیش خداوند کی حضوری کا علامتی نشان ہے، اور جب ہم اس کے پاس آتے ہیں اس پر جو ضیافت کی بات کی گئی ہے پولس اس کے بارے میں بھی کہتا ہے، ایک روٹی ہے اور ایک پیالہ ہے، اور اس میں اس نے کلیسیائی جگانگت کو خاص طور پر ہائی لائٹ کیا ہے کہ کس طور سے کلیسیا کو بھی مسیح کے بدن کی طرح ہونے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ اگرچہ بدن میں بہت سارے اعضاء ہوتے ہیں لیکن سب مل ملا کر وہ اصل میں ایک بدن کے عضو ہوتے ہیں، اور وہ ان میں کوئی جس طور سے اس کی ذمہ داری کو نبھاتا کام کر رہا ہے بدن کے اندر۔ پھر اس نے کہا کہ یہ برکت کا پیالہ ہے، اور اسے یہ کہا گیا کہ یہ مسیح کے خون کی مشابہت رکھتا ہے جو دنیا کے اندر تاریکی کو ختم کرتا ہے، ابلیس پر غالب آنے کی قوت دیتا ہے اور شفا بھی دیتا ہے۔ میں صبح بھی یہ بات کہہ رہا تھا کہ یسوع کے لہو میں صرف شفا دینے کی قدرت نہیں ہے بلکہ اس میں گناہ معاف کرنے کی بھی قدرت ہے، اور صرف اس میں گناہ معاف کرنے کی ہی قدرت نہیں ہے بلکہ
وہ ہمیں سیف بھی کرتا ہے. آپ غور کریں، اس سے پہلے اس کا عکس دیا گیا کہ بنی سے قوم کو کہا گیا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ پر برے کا کیا لگا لینا. وہ تو جسمانی برا تھا جو بھیڑ بکری بچڑے کا ہے، لیکن ہمارے ہاں تو وہ برا ہے جو خدا کا مہیا کیا ہوا برا ہے، جس کے بارے میں یوحنا نے کہا دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو جہان کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے. تو جب اس برے کے لہو کو ہم اپنے دروازے کی چوکھٹ پر لگاتے ہیں تو پھر یہ ہمیں سیف بھی کرتا ہے، ہمیں بچاتا بھی ہے، ہمیں چھڑاتا بھی ہے، اور یہ لہو بولتا بھی ہے. اگرچہ ہابیل کے خون کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھے کیا کرتا ہے، پکارتا ہے. تو اس کے بارے میں ارنسٹ مان نے گیت بھی گایا ہے کہ وہ ہمیں کیا کرتا ہے، پکارتا بھی ہے. یعنی یسوع کا لہو بولتا بھی ہے کہ کس طور سے وہ ہماری زندگی کے اندر آ جاتا ہے. تو جب ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ اس میں جب ہم شریک ہوتے ہیں، بہت دفعہ ایماندار تو اس میں شریک ہی نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ کیوں شریک ہوتا ہے؟ اس کے اندر اپنی زندگی میں کمی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے. یا آج میں صاف نہیں گا، آج میرا دل صاف نہیں گا، آج میں گناہ نہیں بیچواں، تو وہ اس کے پاس نہیں آتا. لیکن ہمارے پاس ایک موقع ہے جس کے لیے یوحنا کے خط پہلے میں لکھا ہوا ہے، پہلے باب کی 7 آیت میں، کہ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمیں ساری ناراضی سے صاف کرنے میں، پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. تو یقین جانے بہت دفعہ کلیسیا جو ہے وہ اپنے گناہ سے تو محبت کرتی ہے، لیکن وہ صاف اور پاک ہونے کے لیے یا دھلنے کے لیے یا معافی لینے کے لیے یا توبہ کرنے کے لیے اس پوائنٹ پر نہیں آتی ہے کہ خداوند کے پاس ہم چلے جائیں. ہم سے تو زیادہ دلیری اس 12 برس کی عورت کے اندر تھی، اگرچہ وہ ناپاک تھی، لیکن وہ یسوع کو پیچھے سے چھو رہی ہے، اس کا پلو ہی چھو رہی ہے، کیونکہ وہ جانتی کہ میرے اندر تو ایک ناپاکی ہے، پلیتی ہے. لیکن جیسے ہی اس نے یسوع کو چھوا، اس کی بیماری بھی جاتی رہی اور وہ اپنی کمزوری سے بھی کیا پا گئی، رہائی پا گئی. آج جب ہم یسوع کے لہو کو اپنے دلوں پر لیتے ہیں تو عبرانیوں کے خط کا مصنف کہتا ہے آؤ ہم جب ہم اس پاک مکان کے پاس جا رہے ہیں تو دلوں پر کیا لیں، چھینٹے، تاکہ ہم صاف ہو جائیں. ہماری گندگی، ہمارے پاپوں اور گناہوں کی جو گندگی ہے، پلیتی ہے، یہ ہمارے کسی ہدیے، چڑھاوے، دعیتی یا راست بازی یا راست بازی کے کاموں یا دعاؤں، بندگی کے یا روزوں کے ثواب سے تو نہیں جانے والے. یہ اس کو صاف کرنے کے لیے ایک ہی چیز ہے اور وہ یسوع کا لہو ہے. جب ہم یسوع کے لہو کو اپنے دلوں، اپنے ذہنوں، اپنی سوچوں، اپنے خیالوں پر لیتے ہیں تو پھر وہ ہمیں ہر طرح کی ناپاکی، ہر طرح کے گناہ سے صاف کرنے میں سچا اور عادل ہے. تو یہ سایہ کریں تمہارے گناہ کرمزی کیوں نہ ہو. اچھا، ایک بڑی اہم بات ہے، جب ہم یسوع مسیح میں آ جاتے ہیں تو اگرچہ آپ دنیا میں دیکھیں، آپ دنیا میں گناہ کرتے ہیں، کسی کا قتل کر دیا تو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ سانپ کا کیا ہے، خونی ہے، اس سے پہلے کسی کا قتل کیا تھا. لیکن جب ہم یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں تو آپ کے ہاں کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ اصل میں یہ سانپ کا گناہ گار ہے، سانپ کا خونی ہے، یہ سانپ کا بدکردار ہے، یہ سانپ کا اس نے یہ نشے کیے ہیں، یہ سانپ کا اس کی زندگی میں یہ پاپ موجود تھے. کلام فرماتا ہے کہ وہ پھر کبھی یاد ہی نہیں کرتا. آپ یسوع کے پاس اگر کبھی سابقہ نہیں رہتے ہیں، آپ کبھی ایکس نہیں ہوتے کہ جناب یہ ایکس یہ رہا ہے، بلکہ وہ آپ کو نام بھی نہیں آ دیتا ہے، آپ کی شخصیت بھی نہیں کر دیتا ہے. اور پولس کہتا ہے کہ جو کوئی مسیح یسوع میں ہے وہ کیا ہے، نیا مخلوق ہے. پرانے کو دفن ہی کر دیا نا، وہ نام نشان ہی مٹا دیتا کہ پرانا کو پاپی تھا، کو گناہ گار تھا، ڈاکو کو پھر کبھی نہیں، ڈاکو سی گا. اب وہ نیا بن گیا ہے، اب وہ مسیح میں آ گیا ہے. اس سے جب وہ پاک کی شام میں شریک ہوتا ہے، مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہوتا ہے تو اس کے پاس دلیری ہے، اور وہ دلیری یہ ہے کہ میرے پاپ اور میرے گناہ یسوع نے اٹھا لیے ہیں. وہ ایسی دعا اس کے دل کو صاف کرتی ہے کہ خداوند میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اصل مسلم روح ڈال. جب وہ یہ اقرار کرتا ہے کہ فضل نال اے رب بخش گناہ سب، تو پھر ایسی کی بات ہم کہنے ہیں خداوند نے ادھے کے بخش دے، ادھے کے چاہیے دینے، تو پھر آپ سابقہ رہ جاتے ہیں، پھر آپ کے اندر دلیری نہیں آتی ہے. جب داؤد کو اس بات پتا چلا، وہ تو کہتا ہے خداوند زوفے سے مجھے کیا کر، صاف کر. جو کوئی دیش کی بہت ہی کالی ہو جائے نا تو پہنا وہ جو فوم ہوتا ہے انہیں صاف کر دیا نے، کی کر دیا نے، پھر کوچا پکڑ لیا نے.
کچھ بھੈਣਾਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਤ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਲ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਵਾਹ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਿਮ ਸੁੱਟਣਾ है, और फिर बार बार उसको क्या करना है, उससे अच्छी तरह से जोर लगा के क्या करना है, मांझना है, फिर देखिए साफ हो जाता है. हम जब यीशु के पास है, दाऊद यही कह रहा है, खुदा मैं मैनू मांझ कालख भी ला दे. एक गीत हम बचपन में छोटे गाते संडे स्कूल में, दिल ले ले मेरा प्यारे यीशु जिसे तूने बनाया है, कहता गंदगी गुनाहों की हाँ, इससे पाक और खुदा मैनू मांझ, मेरे दिल के कोनों में भी जा, वो जो अंदर पलीती है, वो जो अंदर शिकार आए हुए हैं, वो जो कालक है, खुदा उसको भी. और आपको पता है जो मैंने बर्तन साफ कर दिए, उनको पता है कि बाद दफा बर्तन के अंदर कोई ऐसी जगह भी होती है जहां से अभी गंदगी निकल नहीं पाती है, वो फिर उसके मुताबिक कोई कई तीला पकड़ लेंगे, कई चम्मच बारीक पकड़ लिया, कोई कांटा पकड़ लिया, कि यहाँ से भी इसको क्या करना है, मैंने निकालना है, साफ करना है. तो हमारे दिल के अंदर भी बेशुमार टोए टिब्बेरे, अंदर खाइयां हैं, अंदर कहीं ना कहीं कोना रह जाता है, तो वो कह रहा है खुदा मैं जूफे से साफ कर, उस वहां भी जा, वहां से भी देख, वहां भी है, तो फिर वो पूरी तरह से वो मांझ कर हमें क्या कर देगा, वो जैसे चांदी को ता लेता है, जैसे वो सोने को भट्टी में डालता है, जैसे सुनारा जो वो साफ करता है, चांदी की मैल को वो निकाल देता है, खुदा मुझे जैसे साफ कर दे, ताकि मैं जब तेरी पाक मेज में के सामने आऊं, फिर कोई गुनाह, कोई पाप, कोई मुश्किल भी ना रहे, पुरानी चीजें सब जाती रहे, देखो वो नहीं हो. खुदा इस्लाम के वस्ता से मैं करते दुआ करेंगे और हम चंद लम्हों के लिए अपना एहतसाब करेंगे. पौलुस कहता है अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते. आइए जांचिए और परखिए, खुदा मैं देख मुझ में कोई बुरी रवश तो नहीं, अगर मैं बदी को गुनाह को अपने दिल में रखता तो खुदा मेरी ना सुनता. आइए सुनाए खुदा को, आइए दुआ करें, शुक्रगुजारी करें खुदावंद, ताकि मेरी दुआ तेरे हुजूर में बखूल की तरफ पहुंच जाए. आइए शुक्रगुजारी करें. बहनों में से वैसे तीन आदर दुआ में रहनुमाई करेंगी और भाइयों में से सूरज दुआ में रहनुमाई करेंगे. नहायत प्रेम खुदा आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, मेरा फिदिया देने वाले खुदा तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद. जब ये मौत खुदावंद हम पर सादिर थी और खुदावंद ये प्याला हमने पीना था, लेकिन खुदावंद तूने हमारी निजात का ये बंदोबस्त किया और अपने इकलौते बेटे को हमारी खातिर बख्श दिया खुदावंद, जिसने अपने पाक लहू के वसीला से खुदावंद हमारी अब्दी खलासी कराई. खुदावंद उसका शुक्रिया अदा करते हैं, उसके पाक लहू का शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद. आज जब उसके खून और बदन में शरीक होते हैं खुदावंद, तो हमें कुव्वत दे, हमें ताकत दे, हमें दलेरी बख्श खुदावंद, ताकि खुदावंद फख्र के साथ खुदावंद तेरे खून और तेरे बदन में हाथ बढ़ाकर खा पी सकें, ताकि हमें तकवीयत आए, तेरा बाकरू हम में आ जाए, ताकि तुझ में हम मामूर होते जाएं, और इसी तरह खुदावंद हमेशा तेरे बदन में हम भी कामयाब रहें. खुदावंद बड़ी बरकत देना, मांग के तेरे पैर नाम से कादिर मुतले खुदावंद, दिल भर के तेरा शुक्र तेरे नाम की तारीफ करते हैं खुदावंद, आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्श दिया खुदावंद खुदा, कि हम इस खून और गोश्त में शरीक हो सके खुदावंद खुदा, तेरे प्यार के लिए खुदावंद खुदा जो तूने हमसे किया, और खुदावंद तूने अपने प्यारे बेटे को हमारे लिए इस दुनिया में भेज दिया खुदावंद, जो हमारा हिफ्ज़ी हमारा कफारा हुआ खुदावंद खुदा, उसने खुदावंद खुदा मौत को खुदावंद खुदा हम पे से उतार दिया, और खुदावंद हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी खुदावंद खुदा. तेरे प्यार के लिए तेरे नाम का शुक्र करते हैं खुदावंद खुदा. इस मेज और खून में खुदावंद खुदा और बदन में शरीक होने की हमें तौफीक बख्शते खुदावंद खुदा, और जो कुव्वत तवानाई हासिल करते हैं उसे तेरे नेक कामों में खुदावंद खर्च करे, तेरे नाम को खुदावंद खुदा जलाल देने वाले बन सके. तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन. सच पहले भी अपने ईमान रखिएगा, और भाई जवेद और भाई हरून आएंगे रोटी और पैराग्राफ में मदद करेंगे, और साथ झुके रहिए, अपने आगे बांध रखिएगा. प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने जहान से ऐसी मोहब्बत रखी, अपना बेटा यीशु बख्श दिया, ताकि जो उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा. इस रोटी और प्याले के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो हमारी गुनाहों की माफी के लिए, निजात के लिए इस सलीब पर बहाया गया खून, हम शुक्रगुजारी करते हैं, और तेरा बदन तोड़ा गया. खुदा हम तेरी खास बरकत मांग लेते हैं, और हम सबको शरीक होने का भारी फजल दे, हमारी कमजोरियों पर खुदावंद हमें पूरा गलबा आने का फजल दे, ताकि तेरी राहों को अपना सके, तेरा जलाल ज़ाहिर कर सके, यीशु मसीह के नाम से. खुदावंद यीशु मसीह ने जिस रात को पकड़वाया गया, उन्होंने अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसा खाई,
اور کھانے سے پہلے انہوں نے روٹی لی اور شکر کھا کے توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو صلیب پر تیروں کے گناہوں کی معافی کے لیے توڑا جاتا ہے، اسے لو اور آپس میں بانٹ لو۔ اور کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دیا کہ یہ پیالہ میرے سکون میں نیا عہد ہے جو صلیب پر تیرے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جاتا ہے، اسے لو اور آپس میں بانٹ لو۔ تو باری باری پہلے بھائی لائنوں میں، پھر بہنیں لائنوں میں آئیں گی۔ کلوری دے سہارے بچ جائے گا پیارے، کلوری دے سہارے بچ جائے گا پیارے، سلیوں پہ او چڑھیا دکھ ڈاڈا سو جیا، سلیوں پہ او چڑھیا دکھ ڈاڈا سو جیا، مل ساڈا سو بھریا دیکھی جان پیارے، مل ساڈا سو بھریا دیکھی جان پیارے، کلوری دے سہارے بچ جائے گا پیارے، کیوں نہ گنہوں دے کاما جد گول گماما، کیوں نہ گنہوں دے کاما جد گول گماما، اودے پیچھے پیچھے جاوا ویکھا پریم نظارے، اودے پیچھے پیچھے جاوا ویکھا پریم نظارے، کلوری دے سہارے بچ جائے گا پیارے، انجیل نو لے کے اسی لوکاں کول جائیے، انجیل نو لے کے اسی لوکاں کول جائیے، توبہ کر کے گناہ تو بچ جان بچارے، توبہ کر کے گناہ تو بچ جان بچارے، کلوری دے سہارے بچ جائے گا پیارے، اودا خون پیارا بن کے زندگی کا دھارا، اودا خون پیارا بن کے زندگی کا دھارا، پورا ساڈا کفارہ گھٹے باپ ہمارے، پورا ساڈا کفارہ
बच जाएगा प्यारे ओदी कदर ओ जाने जेड़ा सबम पछाने ओदी कदर ओ जाने जेड़ा सबम पछाने लहू जिन्ना विचों वग के आया दिल विच हमारे लहू जिन्ना विचों वग के आया दिल विच हमारे तलवारी दे सहारे बच जाएगा प्यारे दे तौफीक खुदाया बड़ा हौसला करिए दे तौफीक खुदाया बड़ा हौसला करिए जाना रुड़ दिया ताई लेके आए किनारे जाना रुड़ दिया ताई लेके आए किनारे कलवरी दे सहारे बच जाएगा प्यारे सुलियो ते ओ चढ़िया दुख डाढ़ा सो चढ़िया सुलियो ते ओ चढ़िया दुख डाढ़ा सो चढ़िया मुल साड़ा सो भरिया देखे जान प्यारे मुल साड़ा सो भरिया देखे जान प्यारे कलवरी दे सहारे बच जाएगा प्यारे। आइए खुदा की हम शुक्रगुजारी करें। बच्ची रोटी प्याले इस बात की अलामत है। अभी भी बहुत सारे अजीज बहन भाई ऐसे ममालिक में हैं, जगहों में हैं जहाँ वो उसमें आज़ादी से शरीक हो सके। आइए उनके लिए बरकत चाहें। और अभी भी बहुत सारे अजीज बहन भाई ऐसे हैं जो अपने गुनाहों में गिरे हुए हैं, पापों से मोहब्बत करते हैं, जिन्होंने अपना दिल अपनी जिंदगी अभी तक खुदावंद को नहीं दी। आइए हम उनके लिए निजात की दुआ करें कि खुदा अपना आसमान अपने लोगों के लिए खोल दे, मसीह का जलाल जरा सके। आइए दुआ करेंगे। भाई यूसुफ के साथ मिलकर दुआ करेंगे। मेहरबान खुदा, हम तेरा शुक्र तेरी तमजीद करते हैं तेरे प्यार के लिए खुदावंद खुदा कि तूने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। और खुदावंद खुदा तेरे बेटे ने दरेग ना किया, अपनी जान का फिदिया दे दिया ताकि हम बच जाएं, ताकि हम जिंदगी पाए और हमेशा की जिंदगी पाए। खुदावंद खुदा हम तेरे शुक्रगुजार हैं। तूने आज फजल किया कि हम तेरे बदन और तेरे खून में शरीक हुए। खुदावंद खुदा हम इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं जो कुव्वत ताकत हमने पाई है उसके लिए खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। फजल कर कि वो कुव्वत वो ताकत हम तेरी गवाही के लिए इस्तेमाल करें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। खुदावंद खुदा हाँ खुदावंद खुदा तेरे आगे मिन्नत करते हैं कि जो रोटी और खुदावंद खुदा तेरा खून बचा है खुदावंद खुदा उसके लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदावंद तेरे आगे मिन्नत करते हैं कि और बहुत से बहन भाइयों को खुदावंद खुदा इस बदन और खून में शरीक होने का फजल दे ताकि खुदावंद तेरा बदन तरक्की करे और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। खुदावंद खुदा ये सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे अपने खुदा यीशु के नाम से। आइए अपने ऊपर करेंगे, अपने वसीह ईमान का इकरार करेंगे और सब मिलकर कहेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक पर जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और उसके बेटे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर जो रूहुल कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा हमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस पिलातूस की हुकूमत में रूह उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आग में करवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्दस पर, पाक कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन।
آئیے دعا کریں، اپنے ساتھ چکائیے، اپنے کی بند کیجیے گا، کلام خدا کو سننے کے لیے اپنے دلوں کو تیار کریں، سب آنکھیں بند ہوں، سب تعظیماً خداوند کے حضوری میں اپنے آپ کو لے آئیں کہ خداوند اپنے کلام سے مجھے برکت دے۔ ہیلیلویا۔ میں گل خدا دی سنا گا جد کرے گا کلام، میں گل خدا دی سنا گا جد کرے گا کلام، کہ وہ تے اپنے بندے گل کرے گا جو اسی بات صلح سلام دی، گل کرے گا جو اسی بات صلح سلام دی، پر چاہیدہ ہے جو مڑیے نہ اس گل پر چاہیدہ ہے جو مڑیے نام اس خدا کو سننے کے لیے ہم دعا کریں، بھائی مربشی کے سامنے دعا کریں گے کلام خدا کو سننے کے لیے۔ مہربان میرے خدا میں یسوع، اے یریو ہمارے پاک خدا، ہم تیرا شکر بجا لاتے یسوع، تو خالق اور مالک ہے، تو یریو ہمارا پاک خدا ہے۔ جبکہ خدا ہم تیرے آگے منت فریاد کرتے ہیں، تو سے دعا مانگتے ہیں، تو خدا ہم تو یقیناً ہماری دعا کو سن لیتا ہے، اور خدا ہم تیری منت کرتا ہوں ہر طرح خدا ہم تمہاری دعا کو سن کر اپنے حضور باخود کے مانتا ہے۔ اے یسوع، اے مہربان میرے خدا، جبکہ ہم تیرے پاک بدن اور پاک خون میں شریک ہوں، یسوع تو ہر طرح ہماری خطاؤں کو معاف دینا، جو تو نے اپنے لوگوں کو دلیری بخشی، دلیری کے ساتھ ہم تیرے پاک بدن اور خون میں شریک ہوں۔ ابلیس اور ابلیس ہمارے درمیان، ہمارے روبرو یسوع جو تو نے اپنا دسترخوان بچھایا، یسوع ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں کہ تو نے ہمیں دلیری بخشی، جبکہ ہم تیرے پاک بدن خون میں شریک ہوئے، تو خدا ہم تجھ سے دعا مانگتا ہوں، تیری منت کرتا ہوں، ہر طرح تو اپنے نظر کر دینا، تو اپنا کبھی ہاتھ بڑھا دینا۔ اسی طرح خدا ہم تجھ سے دعا مانگتا ہوں، جب ہم تیرے منہ کی بات سنیں تو خدا ہم تیرا کلام ہمارے دلوں میں چھڑ پکڑے۔ اے یسوع تیرے پاک کلام کے وسیلہ سے ہم 30 گنا نہیں، 60 گنا نہیں، بلکہ 100 گنا کا 100 گنا، جبکہ تیرا منصوب بولے تو خدا ہم گرد آج چیز پاڑ کر۔ اے یسوع تیرا پاک روح ٹھہرا، یسوع تیرا پر ٹھہرا، تیری روح کی معموری ہے، جب تک تیرے منہ کی باتیں ہوتی رہے خدا ہم یسوع تیرا بندہ بولتا رہے تو ہم سنتے رہے۔ اے یسوع تو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت پر برکت۔ اے یسوع تو ہر طرح اپنے لوگوں پر نظر کر دینا۔ اے یسوع جیسے تو نے اپنے بندہ نوح کو مقبول اور کامل اور پیارا ٹھہرایا، اسی طرح خدا تو اپنے لوگوں کو بھی پیارا ٹھہرا، تو اپنے لوگوں کو برکت پر برکت دینا۔ آج کا تیرا کلام تایا ہوا ہماری زندگیوں کے لیے برکت کرتا۔ اے یسوع تو ہر طرح برکت پر برکت دینا، جبکہ خدا ہم تیرے صلیبی موت دوارا تو نے کی، ہم اس کو یاد کرتے ہوئے ہم یسوع جو تو نے ہر طرح اپنے سر پہ کانٹوں کا تاج پہنا ہے، یسوع جو تو نے اپنے لوگ کے لیے، پاپیوں کے لیے دکھ اٹھائے، یسوع ہم اس یادگاری کو مناتے اور یاد کرتے ہوئے تجھ سے منت کرتا ہوں، تیرے آگے دعا مانگتے ہیں، تیرے آگے خدا منت کرتے ہیں کہ خدا ہم تو ہر طرح پہ لوگوں پر اپنا کبھی ہاتھ پڑا، کیونکہ تو راست بازوں کو نجات بخشتا ہے، روتنوں کو توفیق بخشتا ہے، ہر طرح خدا ہم تو اپنا ہاتھ بڑھائے رکھا، اپنے منصوب پر اپنا ہاتھ بڑھائے رکھا، جب تک بولتا رہے خدا ہم تو مدد کرتا رہے، تیرا پاک روح ٹھہرا، تیرا پر ٹھہرا، تیری روح کی معمولی ٹھہرا، تیرے میٹھے پیارے اور جلالی نام سے دعا مانگتا ہوں، آمین۔ شکریہ۔
مسیح کے نام میں سب ہیں اسلام اور مقدس کلام میں سے ہماری برکت کے لیے متی کی انجیل اس کا 4 باب، متی کی انجیل اس کا 4 باب اس کی پہلی آیت سے جو لکھا ہے، اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی، اور آزمانے والے نے پاس آ کر اسے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہے، کیونکہ روزوں کے ان دنوں میں خاص ایام ہیں، اور اسی دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر 325 عیسوی میں نقائدی کونسل نے اس بات کو مقرر کیا کہ مسیحی ایماندار جو ہے وہ اپنے بدن کی قربانی کو، اپنے بدن کو خداوند کے آگے جھاؤ کی طرح جھکائے، اور اس میں 40 دن کو خاص طور پر مقرر کیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں ہیپولیٹس جو روم کی حکومت کے اندر خاص طور پر یہ ایک ایلڈر تھا، اور اس نے اس کو مقرر کیا، اور پھر اس نے اس ترتیب کے ساتھ اس کو لیا کہ جب بھی مسیحی روزے شروع ہوتے وہ بدھ کے روز سے شروع ہوتے، اور اب بھی آپ دیکھیں کہ وہ پوری تاریخ ایسے اس نے اس کو ترتیب دیا ہے کہ جو 6 اتوار ہیں وہ نکل جاتے ہیں، تو پھر پورے 40 دن وہ روزوں کے بن جاتے ہیں۔ اس کو اس نے مسیح کی آزمائش، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آزمایا گیا، مسیح کی آزمائش کے ڈیز کو اس نے 40 ڈیز کے ساتھ مقرر کیا، تاکہ مسیح ایماندار کلیسیا جو ہے وہ بھی اپنے بدن کے اندر اس کو فیل کر سکے کہ کس طور سے وہ تیاری کر سکتے ہیں۔ یہ جو 40 ڈیز آزمائش کیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ تیاری کے دن ہے، آگے چل کر کچھ اور بھی باتیں سیکھ لیں گے، لیکن یہ تیاری کے دن ہے۔ یسوع مسیح نے یہاں پر جو 40 ڈیز کے بارے میں بات کی گئی ہے، تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ تیاری کے دن ہے۔ اس سے پہلے یسوع مسیح کی خدمت کو آپ نہیں دیکھتے، پچھلے باب میں آپ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا ہے اور دعا کر رہا تھا، تو آسمان کھل گیا اس کے لیے، اور کبوتر کی صورت میں روح القدس اس پر آ کر ٹھہر گیا، اور پھر ساتھ ہی جیسے یہ چیپٹر ختم ہوتا ہے، جیسے یہ بات ختم ہوتی ہے، ساتھ ہی یہ لکھا ہے کہ روح سے کہاں لے گیا؟ جنگل میں، جہاں پر وہ تیاری کر رہا ہے۔ کس بات کی؟ وہ خدمت کی تیاری کرنے کے لیے گیا، وہ ابلیس پر غالب آنے کے لیے، اور اس نے یہ ایسا ہونے دیا۔ دیکھو بپتسمہ بھی اس نے ہونے دیا، راست بازی کا یہ عمل ہے، یہ بھی اس نے ہونے دیا۔ جب اس کو مقرر کیا تو اس میں ساتھ اس نے آخری جو ویک ہے، اسے ہولی ویک کہا گیا ہے، جس میں پام سنڈے آئے گا، اور پھر وہ اس میں مسیح کی وہ تمام جو یادگاری ہے کہ کس طرح سے وہ یروشلم میں داخل ہوا، اور پھر وہ پاک جمعرات کو بھی اس میں لیا گیا کہ کس طرح سے آخری فسح اس نے کھائی۔ پھر اس نے اس کے ساتھ گڈ فرائیڈے کو بھی لے لیا کہ کیسے مسیح جو ہے وہ صلیب پر دکھ سہتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی اس بات کو بھی لیا کہ مسیح کے دفن ہونے کے بعد پھر مسیح کے جی اٹھنے کو ساتھ ہی وہ سنڈے انکلوڈ کرتا ہے۔ یعنی اس نے روح القدس کی تحریک کے ساتھ اس کو اس طور سے ترتیب دیا کہ آج تک اس میں فرق ہی نہیں آیا۔ تو یہ کلیسیا کے لیے یہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ یہ روزے اترتے ہیں یا چڑھتے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں بات کرنے والا ہوں کہ بہت دفعہ بہت ساری کلیسیائیں، بہت سارے خدام آج جو ہے وہ اس کی مخالفت میں کھڑے ہوئے ہیں، پتہ انہوں کو نہیں کہا، لیکن وہ اس کی مخالفت ضرور کر رہے ہیں کہ جی سانو روزے اے والے نہیں رکھنے چاہیے، یہ روزے کتوں اترے، کنے مقرر کیتے، کنے کیا، اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں۔ ایکچوئل میں جو کلیسیا نے نکائے کی کونسل نے مقرر کیا، اس میں اگر میں بہت سے دوسری باتیں کروں تو وہ بھی پھر نہیں ہوں گی، کیا بھی نہیں سیکھا، بھی نہیں سیکھا، تو وہ اس طرح کی باتوں میں نہیں ہمیں پڑھنا، ہمیں تو اپنے ایمان میں آگے بڑھنا ہے۔ تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ ان ڈیز کے اندر ایماندار کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے بدن کو جھاؤ کی طرح جھکائے، وہ خداوند کے ساتھ رفاقت رکھے،
اور یہ جو خاص ڈیز ہیں، یہ دن تو جو ہیں یہ آزمائش پر غالب آنے کے دن ہیں، یہ اپنی تیاری کے دن ہے۔ اچھا ہوں فوج میں سکیم نہیں ہوتی، فوج میں سکیم کیوں بھیجی جاتی تھی؟ کیوں بھیجی جاتی سکیم؟ جنگلی تیاری ہوں سکیم آپ سمجھ رہے ہیں، وہ 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے بھی چل جاتی تھی، اس میں کیا مشق کی جاتی تھی؟ جنگ کی تیاری کی۔ اچھا ایماندار کبھی بھی جنگ کی کوئی ضرورت نہیں کی، یعنی ایماندار کبھی بھی اپنے بدن میں اس بات کی تیاری نہ کرے کہ وہ کبھی اگر آزمائش اس کی زندگی میں آ جائے گی، کبھی اس کے ایمان کا امتحان آ پڑے گا، کبھی اسے اپنی زندگی خداوند کے لیے دینا ہوگی، جان خداوند کے لیے دینا ہوگی، تو وہ تیاری کیا اس کی؟ یہ کوئی اسکیم ہی نہیں، اس کی کوئی مشق ہی نہیں ہے، ایکسرسائز ہی نہیں ہے۔ اور آج بہت سارے لوگ یہ کہنا شروع کیا انہوں نے کہ نہیں نہ رکھو، اچھا پھر تو رکھیے، پھر تو دس دے بھائی، پھر اس کے بعد کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ ہم میرا نہیں خیال کہ اس کے علاوہ بھی ہم نے کبھی پریکٹس کی ہوگی روزہ رکھا گے۔ ادھر دوائی میٹھے رکھ میں نے تو سارے مسئلہ بن جاتا ہے، ادھر پرسوں رکھ بیٹھے پائی تو بڑا مسئلہ بن گیا، کوئی بڑھیا ہی نہیں کیا۔ اسی تو دعا ہی کر تو پاس جانے تھے، باقی روزے تو بہت دور بہ گئے۔ اور اگر ایک مشق کلیسیا کے اندر ہو رہی ہے کہ جناب ہم نے پوری دنیا کے اندر یہ ہو رہا ہے، تو اس کی مخالفت شروع کر دی ابلیس کی طرف سے یہ ہے کہ ایماندار کبھی بھی اپنے تن بدن کے اندر اس آزمائش پر غالب آنے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ ایسا ہے، اس کو لینڈ سیزن بھی کہا گیا ہے۔ اب جو لینڈ سیزن ہے یہ موسم بہار میں ہی آتا ہے۔ اب آپ دیکھیں درختوں پر جو آپ پتے دیکھ رہے ہیں، پرانے جھڑ گئے ہیں اور نئے پتے اور پمپلیں اور نئی ٹہنیاں بننا شروع ہو گئی ہیں۔ تو اسی طرح سے ایماندار بھی ہے کہ اس کی زندگی کے اوپر اگر پاپ ہے، گناہ ہے، کسی بری خواہش میں پھنسا ہوا ہے، کسی گناہ کے نیچے وہ چلا گیا ہے، اب اس کے پاس موقع ہے کہ وہ اس پر غالب آ جائے۔ اور یسوع بھی چاہتا ہے کہ آپ غالب آئیں، اور اس نے کہا کہ آپ جو مسیح یسوع میں وہ کیا ہے؟ نہ مغلوب۔ اور میرا خیال ہے جب ہم روزے رکھتے ہیں تو اس میں ایک تیاری ہے، ہم نئے ہو جائیں، نیا پن آ جائے، نئی سوچ، نیا انداز۔ اگرچہ چھوٹے پودے بڑے پودے سب ہی ایک دم سے ہرے بھرے نظر آئیں گے، خوبصورت نظر آئیں گے، اس کے اوپر پھول بھی لگیں گے، پھر پھل بھی آئے گا اس کے اوپر۔ واحد ایماندار وہ اس کی بھی پریکٹس نہیں کرتا، اس کی ایکسرسائز بھی نہیں کر رہا کہ میری زندگی میں تو پاپوں سے اٹا ہوا ہوں اور دل میں سے گناہ ہے، میں کبھی بھی دھونے کے لیے خدا یسوع کے پاس نہیں گیا۔ تو یہ روزہ جو ہے وہ اسے خدا کے پاس لے جاتا ہے کہ وہ اپنا احتساب کرے، غور و خوض کرے اپنی زندگی کے بارے میں، وہ اس بات کی فکر کرے۔ یہ خاص دن جو ہیں یہ ریاضت عبادت کے دن ہوتے ہیں۔ ویسے تو سانو ٹائم نہیں ملتا، ہوں اتنے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا میں بڑی ریاضت کرنا، کیونکہ یا سانو کام آمدا ہے یا سانو نیند آتی ہے، دو ہی کام نے ساڈے، یا اسی رہندے کام تے ہاں یا پھر رہندے ہی ستے ہیں۔ تو ریاضت عبادت نہیں ہوتی کسی، تو یہ ڈیز جو ہیں یہ مقرر ہے تاکہ اس میں ریاضت اور عبادت ہم کر سکیں۔ یہ اس لیے ہے تاکہ آپ اپنے اندر اس بات کو فیل کر سکیں۔ دلوں کی طہارت کے دن ہے، دلوں پر بہت ساری میل ہے، پاپوں کی دھول ہے جس جو اٹھی ہوئی ہے، تو ذرا دلوں کو پاک صاف کرنے کے لیے خداوند کے پاس لے آئیں۔ ابراہیم خادم تو یہی کہہ رہا ہے، اپنے دلوں کو اس کے پاس لائیں، اس کی طرف اٹھائیں، ایسا قربان ہونے کے پیش کریں۔ خداوند میرے اندر پاک دل پیدا کر، میرے باطن میں اصل مسکم روح ڈال۔ یہ دعا کے الفاظ ہو جائیں ہمارے، خدا میرے دل میں خواہشیں ہیں، میرے دل میں ناپاکی ہے، میرے دل میں داغ ہیں، میرے دل میں دنیا آ گئی ہے، اور دلوں کا صاف اور پاک کرنے کے یہ دن ہے۔ گناہوں سے توبہ اور معافی کے یہ دن بن جاتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم کبھی بھی اپنے گناہوں اور پاپوں پر شرمندہ نہیں ہو پاتے اور لگے۔ لیکن جب آپ روزہ رکھ لیتے ہیں، جب آپ خداوند کے پاس آتے ہیں، آپ کو فیل ہوتا ہے یہ گناہ، یہ پاپ میری زندگی میں ہے، یہ خداوند کو پسند نہیں ہے، یہ گناہ میری زندگی میں کیوں موجود ہے، کتنے عرصہ سے میں اس گناہ میں ہوں اور کتنے عرصہ سے اس گناہ کے ساتھ میں زندگی بسر کر رہا اور کر رہی ہوں۔ اب مجھے ضرورت اس بات کی ہے، اب وقت آ چکا ہے جب آج میں نے روزہ رکھا ہے، میں خداوند کے سامنے کہ مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی ہے، اور پھر وہاں آپ اقرار کرتے ہیں۔ نانوے کے لوگوں نے کیا کیا؟ روزہ رکھ۔ اچھا ایک پریکٹس اور بھی ہے، اسی کے ساتھ ریلیٹڈ کر دیتا ہوں۔ بہت سارے خادموں نے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ ایک گناہ کا بندہ تو روزہ رکھے ہی نہ، ادھر روزہ رکھنے کا کوئی کام ہی نہیں کہا، بھائی تیرا روزہ کوئی روزہ نہیں۔ اچھا بھی کیوں بھائی؟
اب ہر بندے کیا ہے, ہر بندہ کہتا ہے میں گناہگار نہیں ہوں, میرے اندر تو کمیاں نے, ہوں کیوں کہے کہ میں بہت پاک صاف ہوں, وہ پھر روزہ رکھتا ہی نہیں کرتا. اچھا کوئی پان کھانا آگے نا, وہ آگے پانچ سا میں روزہ رکھ لاں, اور دیکھ رکھا تو پان شان کھانا تو نہیں رکھ سکتا. دوسرا میں پانچ سا روزہ رکھ لاں, وہ کہتا تو سگریٹ پینا ہے تو روزہ نہیں رکھ سکتا. وہ کہنا اللہ پاک نے فتوا دے چڑیا آپ رکھنا ہی نہیں. بھائی روزہ تو اتنا واسطے یہ 99 کے لوگ کس قدر, یہ سارے 99 کے تو بشندے ہیں. کوئی جوئے والا ہے, کوئی نشے والا ہے, کوئی شراب والا ہے, کوئی پاپی ہے, کوئی بدکردار ہے, وہی تو سارے ہیں سن. بادشاہ بھی گناہ میں تھا, سب کے سب کہاں آئے, پاک صاحب بن کے خدا کی حضوری میں آئے. تو روزہ تو خدا کی حضوری میں لے آتا ہے. ہاں اس میں ایک بڑی اہم بات ہے, یہ سب اپنی اپنی بری روش سے باز بھی آ گئے. اتنے یہ نہیں گا کہ سویرے روزہ رکھا تو شامی کھولیا تو پہلا تو سگڑ لائی نا, تو پھر میرا خیال نہیں گا کہ کوئی درخت جہاں انہیں پتے جھاڑ دیتے تو پھر چوک چوک کے لاندا ہوئے. تھی ویکھیا کہ درخت نو تھی پوچھو بھائی درخت کی گل ہوئی, انہیں کہا نہیں پرانے پتے جھاڑ گیا, میں شام ہو گئی پھر لانا لگاواں. ایسا نہیں ہے, پرانے پتے جھاڑ گئے, اب نئی کمپلے ہیں, نئے پھول آئیں گے, نیا پھل لگے گا. اگر کوئی مسیحی روزہ رکھتا ہے, کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور وہ گناہ گار تھا, وہ پاپی تھا, وہ نشئی تھا, وہ شرابی تھا, وہ جو کچھ بھی تھا, اب روزہ رکھنے کے بعد واپس نہ ہوتے جا رہے ہو, پھر اس کے اندر تبدیلی بھی ہونی چاہیے, نیا پن بھی ہونا چاہیے, اس کا باطن جو ہے وہ صاف بھی ہو جائے, اس کا دل پاک بھی ہو جائے. ایسا نہیں ہے کہ روزے بھی سارے رکھ لینے میں گنتی پوری کری آئیے تو تبدیلی زیرو ہوئے, تبدیلی کچھ بھی نہ ہو. تو یہ بھی نہیں ہے. روزہ گناہوں سے پر غالب آنے کا کی قوت دیتا ہے. روزہ جو ہے قربت اور رفاقت. عیسائی کہتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہم کس لیے روزہ رکھیں جبکہ تو سنتا نہیں ہے. اور پھر خدا فرماتا ہے تم اس غرض سے روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز جو ہے یہ آگ بالا پر پہنچے, سنی جائے. اور روزہ ہی ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ کی آواز آگ بالا پر سنی جا سکتی ہے. تو یہ بھی پریکٹس بڑی اہم ہے. اب روزے کے جو میننگز ہیں وہ کچھ مختلف زبانوں میں ہیں, عربی میں ہے, فارسی میں ہے, یونانی میں ہے. یونانی میں اس کو نیسٹو کہا جاتا ہے. جو یونانی متن ہے جہاں سے تراجم ہوئے ہیں دوسری زبانوں میں, خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بہت سی زبانوں میں تقریباً 2600 زبانوں کے اندر کتاب مقدس کے تراجم ہو چکے ہیں. لیکن اس کا جو اصل متن ہے وہ عبرانی یونانی ہی ہے. پاکستان کے اندر دیکھیں پشتو کے اندر بھی, سندھی کے اندر بھی, اور اب فارسی کے اندر بھی, سراکی کے اندر بھی اس کے کیا ہو رہے ہیں, تراجم ہو رہے ہیں. اب آپ غور کریں کہ ہمارے ہاں روٹی کو کیا کہتے ہیں, روٹی, لیکن سندھی میں روٹی کو کیا کہتے ہیں, مانی. اب فرق ہو گیا نا ایک دم سے. اب ہمارے دوست گلگت کے تھے تو وہ ایک دن ایسے ہمارے ساتھ جو سیمینار میں بات کر رہے تھے, کہتا کہ کیونکہ ہم گلگت بلتستان سے ہیں, کہتا کہ آپ اس طرح سے جب کسی کو کرتے ہو تو اس کا مطلب کیا ہے, گڈ, ایکسیلنٹ, گڈ لک, ویری گڈ ہے. کہتا ہے آپ لوگ اس کو اچھے میننگز میں لے رہے ہیں, لیکن کہتا ہے کہ آپ ہمارے علاقے میں اگر کسی کو ایسے کہہ دیں تو یہ ان کے لیے کیا ہے, گالی ہے. اب ہمارے ہاں تراجم موجود ہیں روزے کے لیے. سوم, یہ سیام, زیادہ روزوں سیام کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اور یونانی متن کے اندر نیسٹو جو اس کا صحیح ورڈ ہے, جو پوری بائبل میں جہاں جہاں روزے کا ذکر آیا, بات آئی ہے, تو نیسٹو جو لفظ ہے وہ استعمال کیا گیا ہے. انگلش کے اندر اس کو فاسٹ یا ہنگر کہا گیا ہے, یا ود آؤٹ ایٹنگ اینڈ فوڈ, وہ اسی میننگ میں اس کے متن یہ ہے. اب جب ہم یہاں پر متی کی انجیل کو پڑھ رہے تھے تو یہ بھی ایک بڑی ڈیبیٹ ہے, کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ جب اس کو پڑھتے ہیں تو وہ بس میری طرف پڑھ کے نکل جاتے ہیں آگے. تو یہاں پر کچھ لفظ فرق لکھا ہے. پہلی آیت میں لکھا ہے اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے, اور 40 دن اور 40 رات کیا لکھا ہے جی, کیا لکھا, فاقہ کر کے.
اب بہت دفعہ ہم اس کو یہی پڑھتے ہیں کہ یہ فاقہ لکھا، یسوع نے روزہ نہیں رکھا، یسوع نے کیا لکھا؟ فاقہ کیا۔ اب یہ ترجمے کے اندر تو جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اردو ترجمے کے اندر یہ ہے، جب ہم اس کو انگلش میں پڑھتے تو وہاں فاسٹنگ کہا گیا ہے۔ میرے پاس یہاں پر یہ رومن کیتھولک بائبل بھی تھی، اور اس کے اندر بھی میں اس کو پڑھ رہا تھا، میں آپ کے لیے بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہمیں اور آسانی ہو جائے۔ متی کی انجیل اس کا 4 باب اور وہی اس کی دوسری آیت ہے۔ جی پہلی آیت سے پڑھ لیتے ہیں۔ تب یسوع روح سے بیابان میں لایا گیا تاکہ شیطان اسے آزمائے، اور 40 دن اور 40 رات روزہ رکھ چکا، آخرکار بھوکا ہوا۔ یہ وہی ترجمہ ہے۔ ہم نے صرف لفظوں کی مار ماری ہے، ہم صرف لفظوں پہ کھڑے ہیں۔ تو فاقے کے بارے میں آپ غور کریں تو فاقے کا مطلب ہوتا ہے پوکھڑ دا حل، جس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو۔ میں نے پہلے بتایا کہ روح یسوع کو جنگل میں لے گیا، کرنے کیا گیا تھا؟ تیاری، ہاں تیاری کرنے کے لیے، خدمت کی تیاری کے لیے وہ گیا ہے۔ ہمارے ہاں جتنے بھی روزے رکھے جاتے ہیں اس کے ساتھ مقصد موجود ہے، ہم نے کرنا کیا، روزے کے بعد کرنا کیا ہے۔ اگر کچھ نے روزہ رکھا ہے تو اس کے بعد اس کی توبہ آپ نظر آئے گی۔ اگر نیروے کے لوگوں نے روزہ رکھا ہے تو کیا اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ اس کے بعد توبہ ہوئی ہے۔ یسوع نے یہاں پر روزہ رکھا ہے تو وہ تیاری ہے خدمت کی، اور ہمیں رومن کیتھولک بائبل اردو ترجمے میں ہی یہ بات نظر آتی ہے کہ وہ جو فاقہ ہے وہ فاقہ نہیں ہے، وہ اصل میں وہ روزہ ہے۔ اس کے جو میننگز کیا ہیں وہ اصل میں وہی ہیں۔ اب جب آپ رات سوتے ہیں اور صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے جو روٹی کھاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اردو جو ناشتہ، انگلش کی کرنے ہیں روزہ رکھا اندر۔ وہ تھوڑی دیر پہلے میں اپنی بیگم سے بات کر رہا، میں کہوں انگریزی ہوں میں تو پوچھ رہا ہوں، وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ ہر 12 گھنٹے بعد جو ہے نا وہاں پر روزے ہوتے ہیں۔ کہنا صرف آدم مریض بھی کہنا تو کی کرنا روٹی پانی کھانا بند کر دے، انہوں نے روا دینے ہیں۔ تو جو آپ ایک لمٹ میں کھانا پینا چھوڑ دیتے اس کو کیا کہتے ہیں؟ روزہ، فاسٹ۔ میں نے پہلے بتایا کہ آپ نے رات سوتے ہوئے روٹی کھائی، سو گئے، صبح اٹھے، آپ کا روزہ تو پر انگریز کی کہنے جیسی ہے بریک فاسٹ۔ کسی روزہ رکھا سی وہ کہتا تیرا روزہ ٹوٹ گیا نہیں، وہ کہتا ہر 12 گھنٹے کے بعد جب آپ کھانا پینا سٹاپ کرتے اس کے بعد جب آپ کھاتے کہتا روزہ ہی۔ یہ انگلش کے ترجمے میں ہے، اور ہمارے ہاں رومن کیتھولک ترجمے میں یہ بات ہمیں واضح مل گئی کہ یہاں پر جہاں فاقہ لکھا ہوا تھا وہاں اس میں کیا لکھا ہے؟ روزہ۔ یسوع مسیح کا فاقہ نہیں وہ روزہ ہی ہے۔ فاقے کا مطلب ہی کیا ہے؟ مطلب روزہ ہی ہے۔ وہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ یسوع نے بھوک ہڑتال کی تھی، یسوع کے لیے پرابلم بن گئی تھی۔ اور دوسرے اس کے میننگز یہ ہوتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فاقہ کیا، مطلب یہ ہوتا ہے کہ بے فائدہ روزہ رکھا، اس کا کوئی مطلب نہیں تھا، یعنی کہ بندہ ہمیں پکارا نہیں، یسوع ایسے کیوں پکارے گا، ہمیں کیوں فاقہ ہوئے گا۔ اگر ہم کتاب مقدس میں دیکھیں تو ایلیا نے جب روزہ رکھا تو فرشتہ کہتا ہے کہ اٹھ کے کھا، تیرا سفر کیے لمبا ہے، تیرا کام بہت بڑا ہے۔ آگے بڑھیں گے۔ ایک چیز یہ تھی کہ روزے کا وقت کب ہو، یہ بھی لوگ کہہ رہے تھے وقت، تو اب آپ نے خود ہی اس کو جتنے بھی آپ نے دیکھے ڈیسائیڈ ہو گئے ہیں۔ اچھا 40 دن کا روزہ کیوں تھا، اس کو تھوڑا کلیئر کر دیتے ہیں۔ 40 دن ہی کیوں تھے؟ موسیٰ نے 40 دن اور رات خداوند کے پاس گیا۔ اچھا موسیٰ کا جو تھا میں نے پہلے بتا دیا کہ جب آپ کھانا اور پینا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ فاسٹنگ میں آتا ہے۔ تو موسیٰ 2 دفعہ وہاں پہاڑ پر گیا، خداوند کے پاس گیا، اگرچہ وہاں پر یہ نہیں لکھا کہ اس نے روزہ رکھا، پر کلام کیا کہتا ہے وہاں اس نے کھایا اور نہ پیا، نہ کھایا نہ پیا، دونوں ٹائم یہ ہوا ہے۔ تو جب آپ کھاتے اور پیتے نہیں ہیں تو یہ روزہ ہے، یعنی اپنے آپ کو روکا ہے، تو یہ روزہ ہے۔ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں نہیں یہ روزہ نہیں ہے۔ جب بھی آپ کھانے پینے کو چھوڑ دیتے ہیں یا کسی بھی چیز کو آپ چھوڑتے ہیں، سٹاپ کر دیتے ہیں کہ میں نے چوبدہ روزہ رکھا ہے، میں یہ کام نہیں کروں گا، میں وہ کام نہیں کروں گا، تو وہ روزے کی میننگز کے اندر ہی آتا ہے۔ تو 40 دن ہیں جو یہ پختگی کے دن ہیں، جو 40 ڈیز ہیں یہ پختگی اور پاکیزگی کا عدد ہے، اور اس لیے جو یونانی لفظ عبرانی میں جو خاص لفظ استعمال ہوا ہے مکویت، اور یونانی میں ہے مکوے۔ مکوے جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے طہارت کی رسم۔ جب بھی کوئی کوڑ سے شفا پاتا، اب مکوے کی میننگز بتا رہا ہوں، یہ طہارت کے رسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جو مکوے ہے وہ جب اپنی بیماری سے شفا پاتا تو وہ کیونکہ ناپاک ہوتا تھا، اس کی پاکیزگی کے لیے
کوڑی کے لیے ضروری تھا کہ وہ 40 بھت پانی میں نہائے، اس لیے اس کو 40 میں لیا گیا، کیونکہ 40 کا درجہ وہ پکیزگی کی طرف ہمیں لیتا ہے، پختگی کی طرف، آزمائش پر غالب آنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ وہ 40 بھت پانی میں نہاتا تھا تو ایک بھت جو تھا وہ 22 لیٹر کا ہوتا تھا، تو یعنی 880 لیٹر پانی میں وہ نہاتا تھا تب وہ پاک اور صاف ہوتا تھا، جب وہ شفا پا جاتا ہے۔ ایماندار کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ 40 ڈیز جو ہے وہ ایمان کی پختگی، اپنے آپ کو نیا کرنے کے لیے، اپنی زندگی کے اندر آزمائش پر غالب آنے کے لیے وہ مشق کرتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، اور پھر وہ خداوند کے جی اٹھنے میں بھی شریک ہو جاتا ہے۔ ان 40 جو مقرر کیا گیا، جس ترتیب سے کیا گیا، اس میں اس نے یہی کہا کہ 40 ڈیز جو ہے وہ ایماندار اپنے آپ کو اس آزمائش میں پختہ کرتا ہے، وہ صاف ہوتا رہتا ہے، وہ گناہ پر غالب آتا رہتا ہے، وہ خدمت کے لیے، وہ مسیح میں جی اٹھنے کے لیے، مسیح میں زندگی بسر کرنے کے لیے اس کی مشق کرتا ہے۔ نوح کے وقت میں بھی پیدائشی کتاب میں آپ دیکھتے ہیں 8ویں باب میں 6 آیت میں کہ 40 دن اور رات طوفان رہا، زمین سے بھی پانی اور اوپر سے بھی، تو 40 دن اور رات اس لیے رہا تاکہ زمین کی تمام ناراستی جو وہ ظلم سے بھر چکی تھی اس سے اس کو کیا کر دے، پاک اور صاف کر دی۔ تو جو روزے کا تصور ہے، روزہ خدا اور انسان کے درمیان ایک سنجیدہ رشتہ ہے، ہم اس رشتے کو بھی کمزور کرتے ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ جب تم روزہ رکھو، اس کی بھی مخالفت ہو رہی ہے کہ روزہ نہ رکھا کرو، یسوع نے کچھ نہیں کیا روزہ رکھو۔ اچھا ان ورڈز کا کیا کریں گے جی؟ جب یسوع نے کہا روزہ رکھو، جب تم روزہ رکھو، 3 چیزیں یسوع نے بڑی خاص بتائی۔ نمبر 1 یہ تھا جب تم خیرات کرو تو اگر تیرا دہنا ہاتھ جاتا تو بایاں نہ جانے، یہ خیرات پوشیدگی میں ہو۔ پھر یسوع نے کہا کہ جب تم دعا کرو، جب تم دعا کرو تو کوٹری میں جاؤ، یعنی جو دعا کی جائے وہ بھی دکھاوے کے لیے نہیں، طول نہ دو، زیادہ الفاظ بولنے سے وہ سمجھ ہماری سنی جائے گی۔ اور پھر تیسری ہی تعلیم یسوع نے 6 باب میں یہ کہی کہ جب تم روزہ رکھو۔ ہاں ایک بات میں لوگ کہتے رہتے ہیں کہ یہ یسوع نے منع کی تھا کہ دلہا جب تک چڑھے نہ لے تو ہی روزہ۔ اچھا یسوع کتنے ہوئے؟ یسوع پھر نہیں نا ساڑھے نال بنے۔ یسوع نے کہا جب یہ میں ان سے جدا ہوں گا یہ کیا کریں گے؟ بعض لوگ کہتے رہتے ہیں، تو یسوع نے ابھی آئے گا دوبارہ، اس وقت تک اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں ابھی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بڑی اہم بات اس میں اور تھی، جب آستر ملکہ کو وہ لے گئے کہ اب یہ ملکہ بنے گی، کتنے دن طہارت کے دن تھے ان کے؟ وہ بھی 40 ڈیز تھے۔ وہ طہارت کے ان ایام سے گزری تاکہ وہ کس کی دلہن بن جائے؟ بادشاہ کی ملکہ بنے، دلہن بنے اس کی۔ تو کلیسیا کو بھی ضرورت ہے کہ وہ طہارت کے اس عمل میں سے گزرے تاکہ وہ دلہے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکے۔ یہ میں نے ویسے کہہ دیا۔ اچھا، اور اس کے ڈیز کے بارے میں جو بات ہم کر رہے تھے کہ ٹائم کی ہے، سب سے چھوٹا ٹائم تو ہمیں پرانے عہد نامہ میں ملتا ہے 1 شام سے لے کر دوسری شام تک۔ اس کی بھی مخالفت کرتے ہیں ساڑھے نہیں سی یہودیاں سے، چلو بھائی ٹھیک ہے، پر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی تو ملتا ہے کہ 1 دن کا روزہ رکھا گیا ہے، پھر 3 دن کا آستر ملکہ اور اس کی سہیلیوں نے رکھا، پھر 7 دن کا روزہ داؤد نے اپنے بیٹے کے لیے رکھا جو پھر مر گیا، اور پھر اسی طرح ہم موسیٰ کے بارے میں دیکھتے ہیں، پھر ایلیہ کے بارے میں دیکھتے ہیں، پھر یسوع مسیح کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ اب آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا آپ نے کون سا روزہ رکھنا ہے، اور پھر اسی طرح اس کی اوقات ہمارے سامنے 3 دن ہے، 7 دن ہے، 40 ڈیز ہیں۔ تو پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ سب سے چھوٹا ٹائم ہمارے پاس کیا تھا، 1 شام سے لے کر دوسری شام تک۔ اور پھر اس کے ساتھ میں یہ بتاتا چلیے آپ کا خدا کے ساتھ عہد ہے، آپ نے کتنے ٹائم تک خداوند کے ساتھ وقت گزارنا ہے، اور وہ آپ نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ خداوند اس وقت میں رکھوں گا اور اس وقت میں کھول لوں گا۔ اور ہم اسی میں انہی چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، کھولنا کرنا، بند کرنا، کتنے بجے کھولیے، یہ 6 بج کے 1 منٹ ہوگا تو پھر کیوں ہوئے گا؟ پھر روزہ مقروء نہیں ہوئے گا۔ ہم یہ سوچنے شروع کر دیتے ہیں روزہ مقروء ہو جائے گا۔ پھر اگر میں 6:30 ہو کے کام تھے، میں 7 بجے آیا تو پھر میں روزہ کھول لیا تو پھر روزہ کی بنیا؟ بھئی آپ نے خدا کے ساتھ ریاضت میں رہے، آپ نے خدا کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارا۔ ویسے بھی روزہ تو تب شروع ہوتا ہے جب آپ کو بھوک لگنا شروع ہوتی ہے۔ تو ایسا ہے، بعض ہوتے بھی کہتے ہیں موسیٰ نے روزہ نہیں رکھا کیونکہ ہوتے ہیں انہوں اسمان دی پہاڑ جائے یا خدا دی قوت ہی انہوں نے ملتی رہی، کیونکہ کلام کی لکھیا کہ آدمی سے روٹی نہ زندہ نہیں رہے گا باقی ہر اس بات سے خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ نہیں بھائی، انسان ہے تو بھوک تو لگے گی۔ ابھی آپ اسلیبی کلمات پر بھی جب غور کریں تو 5ویں کلمے میں یسوع مسیح نے کیا کہا؟ تو پھر کہہ سکتے ہیں یسوع مسیح آپ ہی پانی کو بنا رہا، پانی کو میں بنا لینا سیگا تو انہیں پیاس تو لگ سکتی نہیں۔ جب یسوع مسیح بشر ہے تو اس کو پیاس بھی لگی ہے۔
تو جو موسیٰ ہے وہ تو آلریڈی بشر ہے, میں بھی بشر ہوں, آپ بھی بشر ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مینوں روزہ لگ گیا نہیں, ہم یہ کہہ سکتے روزے میں مجھے کوئی ایسا فیل نہیں ہوا لیکن مجھے اچھا لگا, مجھے روحانی قوت بھی ملتی رہی, میرے بدن میں بھی قوت رہی. تو اگر بدن میں قوت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کلام ہی کھانا سیگا نہیں. دیکھیے اب ہماری آنکھیں بھی تو کمزور ہو رہی ہیں, دھندلی ہو جاتی ہیں. الیشا کے بال سارے جھڑ گئے تھے. اچھا موسیٰ کے بارے میں تو لکھا ہے کہ وہ فصیح تھا, وہ کہتا ہے میں واضح الفاظ میں بول نہیں سکتا. تو اس وقت اس کو اور طرح کی قوت دی گئی, اس کا بھائی اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا. تو ہمیں ان باتوں پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی کو بالکل اس طرح نہیں بنا سکتے کہ جناب وہ اونٹی بات کیا ہے, بال کا روٹی بھوکھی لگنی. گڈ فرائیڈے سے پہلے تو تیاری ہو رہی, کوئی روٹی پانے کا انتظام کر لو بھائی صاحب, 2-3 گھنٹے تو نہیں پانا سانو اتنے, یا میں کہاں بھائی 7 کلمے سن کے پکے ہو جاؤ کہ 7 کلمے بعد بھوک نہیں لگنی, ایسا نہیں ہے. تو اس بات پر بھی غور کریں کہ موسیٰ 2 دفعہ گیا پہاڑ پر, وہاں خدا کی حضوری میں رہا. اچھا اس کے بعد تبدیلی بھی کچھ تھی. کیا تبدیلی تھی؟ اچھا حکم لے کے آئے. ہاں جی چہرہ کی سی تبدیلی پھر نہیں ہونی چاہیے. 40 دن اگر رات رہا اتنے خدا دی حضوری چ تے پھر وہ چہرہ کی کر رہا سی, چمک رہا سی. اس بات پر بھی غور کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. وہ روزہ وہ عمل ہے جس میں کوئی روزہ دار اپنی جان, اپنی روح, اپنے جسم کی خاطر محدود مدت کے لیے ارادتاً کھانا پینا چھوڑ کر خداوند کی طرف رجوع آتا ہے. پھر اس کا میننگز یہ ہے روزہ بدن کی قربانی ہے جس میں روزہ دار کھانا پینا چھوڑ کر اپنی جان کو دکھ دیتا ہے اور اپنی جان خداوند کی طرف متوجہ کرتا ہے. یوں اس قربانی سے روزہ دار اور خداوند ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں. یہ ہے, اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ابھی وقت نہیں کہ ان چیزوں کو بھی ہائی لائٹ کیا جائے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, روزہ ہمارے بدن کی وہ قربانی ہے جس میں ہم روحانی بھی برکت پاتے ہیں, کیونکہ رسول کے مال 13 باب میں لکھا ہے کہ میرے لیے سول اور برناباس کو کیا کر دو, الگ کر دو. وہ کیا کر رہے تھے؟ کلیسیا میں لکھا ہے کہ وہ دعا کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے. جب کبھی کلیسیا میں بزرگ مقرر کیے جاتے تو روزہ رکھے جاتے, روزے رکھ کر پھر ان کو مقرر کیا جاتا. آج تو بس لگے ہیں نا روزے نو تے بہت ہی لے گئے. اچھا جی کوئی روزہ رکھ بھی لینا, ابد رکھ دے نہیں گئے. جی رکھ بھی لین تو انہوں نے نوی ایک کٹ چڑی, پتہ نہیں کنے کنے پا دی بھائی ہوں تے آ گئے نے نویں نویں جناب نکلیاں کمپنا. انہوں نے کیا جناب تسی جوس پی لیا کرو. اچھا یہ روزہ کڑا ہوندا ہے کہ تسی جوس پی لیا جو تن فیل ہوے نا, ہاں بھائی تن شوگر شاگر تسی جوس پی لیا کرو. تے کئی دفعہ کہتے ہیں کہ نہیں ساڈا خدا ایڈا بھی ظالم خدا نہیں, تسی کوئی ہور دو شت پی لیا کرو. چھوڑ اچھا کہیں کہ ایک چائے کا کپ تے 2 بسکٹ بھی کھا لیا کرو. یعنی کہ ہم نے مسیحیت کو مذاق ہی بنا دیا ہے. پہلے تو یہ مخالفت کی کہ روزہ رکھنے نہیں, اے روزے نہیں رکھنے تے باقی ٹائم رکھو تے باقی ٹائم تو رکھوان آ رہے ہیں. یہ مخالفت. پھر اس بات کی مخالفت کہ یسوع نے روزہ نہیں رکھا, یسوع نے فاقہ کیتا, اس کو بھی ہم نے کلیئر کیا بھی ایسا نہیں ہے. ایسا نہ کہیں یسوع کے روزے کے بارے میں کہ فاقہ کیتا یعنی اس کو ہڑتال کی تو کوئی مقصد مجھ کو نہیں سی پتا جی پھر داریا, ایسا نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ ایک اور بھی پریکٹس شروع ہوئی تھی اور اب بھی ہے, کیونکہ یہ مسیح کے آنے تک ایسا رہنا ہے. آپ صرف کلام خدا کی بات کو سمجھا کریں, صرف کلام کے سے آگے ایک لفظ نہ جائیں. وہ کہتا ہے کہ سنڈے نو روزہ رکھ لیا کرو. آؤ پھر کہنے کے بعد سب سنڈے نو کی اعتراض ہے؟ بھائی مینوں تو کوئی اعتراض نہیں, پتہ سنڈے تو بڑے پتہ ہے سنڈے تو کیوں نہیں روزہ رکھا جا سکتا. یہ جشن کا دن ہے, فتح. یہ ہاں عید کا دن ہے. ابھی جو عید قیامت مسیح منائیں گے تو یہی تو عید کا دن ہے, اتوار کو تو کرنا ہے. تو ایوری سنڈے ایماندار کلیسیا اس لیے اکٹھی ہوتی ہے کہ وہ یسوع کے جی اٹھنے کی عید مناتی ہے. تو وہ کہنا ہے اتوار رکھ لیا کرو, یعنی یسوع نے خدا دے سارے دن خدا نے تو اتوار رکھ لیا کرو. نہیں بھائی, اتوار کا دن خدا دا دینا, اس میں ہم روزہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ وہ جان کو دکھ دینا ہوتا ہے, اپنے آپ کو چاہو کی طرف جھکانا ہوتا ہے, ریاضت کرنا ہوتی ہے. پھر یسوع نے اچھا جو روزہ ہے نا یہ باقی دنوں سے تھوڑا فرق بھی ہونا چاہیے. کئی روزہ رکھتے ہیں میرے منہ داڑھی ونجی ودی, ایک میرے منہ رنگوں میں دا, پھر تو جناب داڑھی ودی, اچھا پھر وال بھی بکھرے. اور بھائی صاحب کا دس رہے سر کہتے وہ اسی نے جگہ تے چلے گئے تو اتنے وہ بندہ کہتا میں بشپ ہاں, بشپ صاحب بھی آگے اگے ایک بندہ ہو ملا, وہ بھی کی سیگا کارڈا لوٹی سیگا بورڈ میں کہتا بھی بشپ ہے. وہ تھوڑے وال نہ انہوں نے میں نہیں ہاتھ مارنا. اچھا وہ کھلے رہے سن کی گل تو دفتر آیا میں یار تیرے وال کھلے کھلے نے, کہتا یار میرا روزہ جے, کہتا وال کہتے پھر غم نہیں کہانا, دکھ نہیں کہانا. یعنی غور کریں ہم کن فیلنگز کے اندر ہیں.
اچھا تو ہمارے ہاں یہ ہے جب روزہ رکھے باقی دنوں سے فرق ہو اسی کی کرنے آج روزہ رکھا ہے ایک اٹھنے لیٹ ہے سوتے رہنا ہے سوتا رہنے سے کی ہے یہ روزہ نہیں روٹی روٹی کھانی ہے تو سوتا رہنا اچھا انہیں اٹھ کے برش بھی نہیں کرنا خود ہی بندے سوتا بھی رہا برش بھی نہیں کرنا شیو تو رہ نہیں دو نا کیونکہ شیو کا کام ہی تو نہیں ہونا اچھا بہنا دے بال بھی نہیں آنے نہ تیاری کرنی نہ کپڑے پانے اونج دا اونج جی میرے موریا جناب ہیں جی ڈڑیا کھولیا تے شامی جناب پتہ لگا کی سی بھاجی اج روزہ رکھیا سی بس یعنی کہ کیا بات ہے اور لیکن میں اس بات کو بتاؤں یسوع مسیح نے کیا کہا جب تم روزہ رکھو آگے ہاں اپنا منہ اگے نہیں تو نہ تو نہیں جس نے پتا ہی نہ توڑا نہیں کرنا منہ توڑنا ہے سر سے یعنی باقی ڈے سے آپ کی تعریف فرق ہونے چاہیے آپ کس کے پاس رفاقت رکھنے لگے ہیں آپ خداوند کے ساتھ کیونکہ کلام میں یسوع نے کیا کہا تیرا باپ جو پریز دی لارڈ کلیسیا اس بات کو انڈرسٹینڈ کر جائے میرا باپ مجھے پشیدگی میں دیکھتا ہے اگر پہلے برش نہیں کرتا ہوں میں 2 دفعہ کراں میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے آج فون آ جائے مینوں آ گیا نا فون کے بھی شباش نہیں بلان دیا نال وزیر باندھا ہے پہلے انہوں نے کہا میں تبسم نہیں ملنا تو میں کی کرنا میں نک پانا وہ جی ٹائم بڑا تھوڑا سی میں پھر این جی آگے جدی بھی پاس نہیں کی میں نکھا جا گیا شباشی صاحب تجھے بلایا سی اسی کی کران گے پوری تیاری سوٹ نواں کرنا ہے کلر شلر کروانا ہے ہو سکتا ہے میں جا کے پہلا ایتھے لاڈو کو لے آ گا کریمہ بھی باجی دہی بڑا بڑا لا دے وہ کریمہ لگاواں گا پھر ہو سکتا ہے میں جناب خوشبو لگاواں سوٹ اچھا سا نکال کے پہنوں گا جوتا نیا پہنوں گا کتنے جا رہے ہیں میں اور 2 دفعہ پوچھاں گا میں سیلا نہیں سیلا بات چل میں صحیح نہیں اور جب بلا دے ضرور جانا ہے بکھرے وال پاویں منہ چ سمیل آمدی رہے جی میں مرضی ہوندا رہے ایسا نہیں ہے باقی دنوں سے تیاری فرق ہو بادشاہوں کے بادشاہ کی حضوری میں جا رہے ہیں باقی دنوں سے تیاری فرق ہے اگر کوئی کسی کی دلہن بنتی ہے اس کا قیمتی لباس ہوتا ہے اس کے پاس سے خوشبو بھی آ ہوتی ہے اور 40,000 روپیہ بیوٹی پارلر والے دن دیا اندر کیوں کہ دلہن خوبصورت لگے باقیوں سے ڈیفرنٹ لگے افسوس کلیسیا اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکی یہاں تک کالے کپڑے پا لیتے ہیں اچھا 2 ہی کام نے ساڑے کرسمس ہوتا ہے نچن لگ پیندے ہیں تے ایسٹر ہوتا ہے تے رون لگ پیندے ہیں ماتمی ہو جاندے ہیں افسوس کالے کپڑے پا کے بعد لادا روزے دار نہیں فریش رہے اس کو مہین کتانی لباس پہننے کا اختیار دیا گیا یہ سفید جامے پہنے ہوئے کالے نہ پایا کرو کسی اور پہلے لائے جنگے نہ چوکے پیچھتے چٹے ہی پایا کرو تاکہ اگر غلطی نہ بھی چل جاؤ تو سیدھا اوتھے شامل ہو جاؤ کپڑے نہیں پہنے نال بچے کدی ساڈے ایڈر کتے عام کپڑے ویکھی دے کہ ایک دم یونیفارم وچ کتے لبنا پے جائے نا تے لبے گی نہیں پاویں کول ہے کلوتی ہوے کیونکہ سارے کچھ لگ رہے ہوندے نے تو غور کریں کہ آپ سفید لباس کو زیادہ پہن لیں کالے نہیں کرسمس آئے گا تو نچی جان گے کہ بڑا دن آیا یسوع آیا کہ جب ایسٹر آیا تو پھر رونا پہن گئے ماتمی ہو گئے ایسا نہیں ہے کلیسیا اس بات سے نکلے پائے دوسروں کا رنگ نہ لے مسیح کا جو رنگ ہے وہ اپنے اوپر لے یسوع کے لہو کا رنگ اپنے اوپر لے یسوع مسیح میں شامل اور ایسے ہو جیسے یسوع چاہتا پھر ہم جب اس کی حضوری میں جائیں گے تو وہ بادشاہ ہے اور اس کی حضوری میں ہم کھڑے ہونے کا کیا کریں گے خدا اس کام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے دعا کریں آئیے دعا کیجیے گا شکر گزاری کیجیے گا آنکھیں بند کیجیے گا اگر جن باتوں کی سمجھ آ سکی ہے اس کے لیے خدا کا شکر ادا کریں خداوند ہم کچھ تو سے روزہ رکھ سکیں باقی دنوں سے یہ الگ بھی ہو کچھ خاص بھی ہو میری زندگی میں خداوند تو آئے اور جلال پائے ہیلیلویا آئیے دعا کریں سمجھ آئیے اس کلام کی تو شکر گزاری کریں ہیلیلویا ہیلیلویا خداوند کی شکر گزاری کریں خداوند مجھے اور اپنے کلام کی قربت دے نزدیکی دے مکاشفہ کھول مجھ پر میں تیرے کلام کو قبول کر سکوں تیرے کلام سے حص اٹھاؤں تیرے کلام کی برکت میری زندگی کے اندر آ جائے خداوند میں تجھے جلال دینے والا بن جاؤں آئیے دعا کریں خداوند تاریکی کو نکال میری زندگی سے ہیلیلویا محمود کے ساتھ مل کر دعا کریں گے قدوس قدوس مہربان
आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं। तेरा शुक्र करते हैं मेहरबान खुदावन, तेरे मुंह की मीठी बातों के लिए मेहरबान खुदा, जो हमारी रूह को ताज़ा करती है। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं मेहरबान आसमानी बाप कि रब्बुल अफ़ाज तूने हर वक्त मेहरबान खुदावन हमें अपना जिंदा कलाम दिया है मेहरबान खुदा, ताकि हम उसका हिज़्ज़ उठा सकें। रब्बुल अफ़ाज तेरे खादिम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं मेहरबान खुदावन कि तूने अच्छा खादिम दिया मेहरबान खुदा। तेरा शुक्र करते हैं मेहरबान खुदा कि तूने तैयारी के लिए दिन दिए मेहरबान खुदा, ताकि हम अपने आप को मजबूत करें, तेरे साथ रिफाकत रखें मेहरबान खुदावन। रब्बुल अफ़ाज हम तेरा शुक्र करते कि तू हमारा सोना खुदा है मेहरबान खुदा, तेरी मानंदार कोई नहीं है। रब्बुल अफ़ाज फजल दे कि हम भी मेहरबान खुदा तेरी गुरबत का मजा ले मेहरबान खुदा, तेरे करीब आए मेहरबान खुदा, इन दिनों को सेलिब्रेट करें मेहरबान खुदा। हम तेरे आगे मिन्नत करते मेहरबान खुदावन, हमें भी बदलने का वक्त दे मेहरबान खुदा, तौफीक दे मेहरबान खुदा। हम हकीकी नजात के मंसूबे को जान ले मेहरबान खुदावन, हमेशा तेरे साथ पैवस्त रहे मेहरबान खुदावन। रब्बुल अफ़ाज तेरी राहों से कभी दाएं या बाएं ना मुड़े मेहरबान खुदावन, हमेशा हमारा ख्याल और ध्यान तेरी तरफ हो मेहरबान खुदा। अपनी कौम को मेहरबान खुदा